بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قصص الانبیاء اور واقعہ ہے بیان حضرت ہود علیہ السلام کا، یعنی واقعہ بیان کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کا، اور صفحہ نمبر 46 ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور تصنیف ہے مولانا عبد المنان۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو یہ آج کا ویلاگ نمبر 39، 39 نمبر ویلاگ کے تحت ہم آپ کے سامنے رکھنے کو چاہ رہے ہیں بیان حضرت ہود علیہ السلام کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ نبی کا نام لب پر ہو تو لب میں کے، زباں میں کے، عرب میں کے، عجم مہکے تو یوں سارا جہاں مہکے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بیان حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور ٹھگنا 60 گز کا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے از حد بیزار تھے، اور وہ سنگ کو تراش کے پہاڑوں میں اپنے مکانات بناتے تھے، اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا، اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود کے پندو نساء حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری میں ان کافروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور وہ اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ اور وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت مہم میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ حرم میں مکے جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی اور اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہلاتی تھی۔ جب لوگ قوم کی ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعائے استسقاء، باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکے پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ بن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے اور مجلس عیش و عشرت میں گانا سنوانے لگے، تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے۔ کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقاء، وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو تو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا۔ اور اگر تو نے ہم کو اپنے
خدا کو نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضرع کی اور کہا کہ خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانے طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنی زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے من اشد منا قوتا، یعنی کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہو۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو، اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو۔ تب حضرت ہود ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا کہ اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی ان قریب آئے گا۔ وہ بولے کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو قولہ تعالیٰ وَيَقُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَىٰ يَرْسُلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا أَوْ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ، اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر اپنے کو رجوع کرو اس کی طرف تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے